حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن کوہ طور پر جا رہے تھے. کوہ طور کی طرف اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے پر آپ نے دیکھا ایک عبادت گزار ہے، ایک اللہ والا ہے. غربت کی وجہ سے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. درختوں کے پتوں سے اس نے اپنا بدن چھپایا ہوا ہے. اس اللہ والے نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی ہے. گزرتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ والے نے دیکھا. عرض کی اے اللہ کے نبی، اے اللہ سے کلام کرنے والے، کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے. اللہ سے اتنا پوچھ لینا، یا اللہ جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں. جب تو کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو بندے کو کیسے پتا چلے کہ یہ نشانی اللہ کی طرف سے اس کی محبت کی نشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے. یا باری تعالیٰ، راستے میں تیرا ایک بندہ تھا، غربت کی وجہ سے اس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے. درختوں کے پتوں کے ذریعے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، اپنی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی تھی، شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی. وہ عرض کر رہا تھا اللہ سے پوچھنا کہ وہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں. میرے اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، میرے اس بندے کو جا کے کہہ دینا، میرے اس عبادت گزار کو جا کے کہہ دینا کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گناہ بھی موجود نہ ہو. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں، مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہوں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا آزمائشوں کی بھٹی میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ وہ جل جل کر، اس کے گناہ جل جل کر اسے پاک و صاف بنا دیں. وہ گناہوں کی بھٹی میں اس طرح جلے کہ اس نے زندگی میں جو خطائیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، وہ تمام کی تمام جل جائیں. تمام کے تمام گناہ، تمام کی تمام خطائیں جل کر راکھ ہو جائیں اور اس میرے بندے کو پاک و صاف بنا دیں. قیامت کے دن جب یہ میرا سامنا کرے تو اس کے دامن میں ایک گناہ بھی موجود نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مریدنی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی یا حضرت جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا شوہر مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کے گیا، اس دن سے آج تک ہمارا گھر پریشانیوں کی دلدل سے نکل نہیں رہا. ہم تمام کے تمام لوگ مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر وقت ہر گھڑی ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیماری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تکلیف میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. آج وہ بچہ بیمار، آج وہ بچہ بیمار. کبھی رزق کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی کام نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. الغرض جب سے میری شادی ہوئی، جب سے میں شوہر کے گھر گئی، اس دن سے آج تک وہ بیچارہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، نکل بھی نہیں رہا. آخر کس وجہ سے انسان کے گھر میں پریشانیاں جنم لیتی ہیں؟ مریدنی کی روح داد سن کر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کی نیک بندی، انسان زندگی میں دو گناہ ایسے کرتا ہے جو گناہ انسان کو بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، جو گناہ انسان کو غریب تر غریب بنا دیتے ہیں، انسان کو بھکاری بنا دیتے ہیں، کٹورا بھیک کے لیے کٹورا اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے، خیرات مانگنے کے لیے کاسا اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس عورت نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے دو گناہ ہیں، جلدی سے میں توبہ کر لوں، وہ دو گناہ کبھی بھی نہیں کروں گی. فرمایا پہلا گناہ مال میں سے زکوٰۃ نہ دینا، مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا. فرمایا اللہ نے مال دیا، دولت دی، رزق دیا، سب کچھ دیا،
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکلتا، عشر نہیں نکالتا، خیرات نہیں کرتا، اللہ کے نام پہ اپنے مال کو قربان نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت غوث اعظم نے ایک مالدار شخص کی بیوی کا عبرتناک واقعہ سنایا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مالدار شخص تھا، اللہ نے اسے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا، بڑے ہی مال سے نواز رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی تھی خوبصورت، حسین و جمیل۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کو سونا پہنایا کرتا تھا، سونے کی زیورات پہنایا کرتا تھا۔ ایک ایک وقت میں اس کی بیوی 50 تولے سونا پہنا کرتی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا قیمتی موتی نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو، دنیا میں کوئی ایسا قیمتی ہیرا نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا۔ اس کی بیوی یہ سونا زیورات ہیرے جواہرات پہن کر تکبر کیا کرتی تھی، فخر کیا کرتی تھی۔ اس کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا اس کی بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کو اپنی دبوچ میں لے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ وہ بیوی جس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا فوت ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس مالدار شخص نے کیا کیا؟ سونے اور چاندی سمیت، ہیرے جواہرات سمیت بیوی کو قبر میں دفن کر دیا۔ بیوی کی تدفین ہو گئی، سونے اور چاندی سمیت ایک ایک وقت میں 50 تولے سونا پہنا کرتی تھی، ہیرے جواہرات سمیت اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ تدفین کے 8 دن بعد اس مالدار شوہر نے بیوی کو خواب میں دیکھا، کہا مجھے اپنے حال سے آگاہ کرو، قبر میں میری شہزادی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ کہا نہ پوچھو، تیرے مال نے مجھے تباہ کر دیا، تیرے سونے نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ دنیا میں سونا تو پہنتی تھی، اللہ نے مجھے سونا دیا، مال دیا، دولت تھی، سب کچھ دیا، لیکن اس سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھی، سونے میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والے گناہ نے میری آخرت تباہ و برباد کر ڈالی۔ آج وہ سونا، آج وہ ہیرے، وہ قیمتی موتی، وہ زیورات میرے لیے گنجا سانپ بن کر مجھے ڈستے ہیں، ایک بار ڈستے ہیں میں 70 گز زمین میں چلی جاتی ہوں۔ خدارا آؤ اپنے زیور کو نکال جاؤ۔ ان زیورات کو اللہ نے سانپ بنا ڈالا، وہ زیورات سانپ کی صورت اختیار کر گئے، بچھوؤں کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ روزانہ مجھے ڈستے ہیں، ایک بار ڈستے ہیں میں 70 گز زمین میں چلی جاتی ہوں۔ خدارا آؤ اپنے زیورات کو مجھ سے دور کرو، باہر نکالو، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، زیورات کو نکال جاؤ۔ ہائے، ایک دم شوہر کی آنکھ کھلی، شوہر بیوی کی قبر پر گیا، قبر اکھاڑی، اندر کیا دیکھتا ہے؟ سونا چاندی تو موجود نہیں، ہیرے جواہرات تو قبر کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن قبر کے اندر سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے موجود ہیں جو بڑی ہی بے دردی سے، بے رحمی سے بیوی کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 گناہ گھر میں مصیبتیں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 2 گناہ، پہلا گناہ مال میں سے زکوٰۃ کا نہ نکالنا، دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، شکریہ ادا نہ کرنا۔ فرمایا یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، بیماریوں کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر تم بھی ان 2 گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔